جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یوم ولادت تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شام ہو گئی ہے۔ ایک اور یوم ولادت قائد اعظم صاحب کا گزر گیا۔ پاکستان کے واحد لیڈر جنہیں لیڈر یا رہنما کہتے ہوئے شرم نہیں آتی بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج جو پاکستان ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ آج اس پاکستان میں، اس ٹوٹے پھوٹے پاکستان میں، مقروض پاکستان میں، کشکولستان بنے پاکستان میں، جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کے ہتھے چڑھے پاکستان میں قائد اعظم کہاں ہیں؟ انہی دو سوالوں پر بات کرنی ہے، اور دل سے ایک ہی دعا ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے قائد اعظم کا پاکستان واپس آ جائے، لیکن لگ نہیں رہا۔ بہرحال اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ کیا اس بار شہزاد اکبر پر حملہ کرنے والا پکڑا جائے گا؟ کیونکہ پچھلے سال جن دو لوگوں نے تیزاب پھینکنے کی کوشش کی تھی، جس سے شہزاد اکبر بال بچے تھے، ہلکے پھلکے زخمی ہوئے تھے لیکن بال بچے تھے، وہ تو نہیں پکڑے گئے۔ کیا اس بار شہزاد اکبر پر حملہ کرنے والا اور انہیں شدید قسم کی چوٹیں پہنچانے والا پکڑا جائے گا؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ شہباز شریف نے کی مذاکرات کی پیشکش، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مشروط اقرار جبکہ پی ٹی آئی کا صاف انکار۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں، انہوں نے مشروط اقرار کیا ہے، مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، اور 3 شرطیں رکھی ہیں کہ ہم ان 3 چیزوں پر، 3 پوائنٹس پر یا 3 شرطوں پر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط، نیا میثاق جمہوریت بنایا جائے یا نیا میثاق جمہوریت بننا چاہیے۔ دوسری، نیا چیف الیکشن کمشنر لگایا جائے، اور تیسری، نئے شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب اور تحریک تحفظ آئین پاکستان صاحب، یہ تینوں کام تو نہیں ہونے والے، نہ کسی نے کرنے ہیں۔ کیوں کوئی کرے گا؟ آپ کے پیچھے کون سے پوری قوم کھڑی ہے، اور اگر کھڑی ہے تو وہ کہاں کھڑی ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہی۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیوں باہر نہیں آ رہا؟ میں کہتا ہوں آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جب تک باہر نہیں نکلیں گے، عمران خان کیسے باہر آ سکتا ہے؟ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر جب کہیں کسی کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کمال بولتے ہیں ٹی وی پر، آپ نے کمال کر دیا ہے، جیسا آپ بولتے ہیں ویسا کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ چپ۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ محلے کے ایس ایچ او کے خلاف اپنے محلے کے تھانے کے باہر 3 دن گفتگو کر سکتے ہیں؟ چپ۔ اگر آپ کو یہ یقین بھی ہو کہ محلے کا یا محلے کے جو تھانہ ہے، جو تھانہ لگتا ہے میرے علاقے کو، اس کا ایس ایچ او کرپٹ ہے، یہ یقین بھی ہو، اور راشی ہے، یہ یقین بھی ہو، اور ظلم کر رہا ہے، یہ یقین بھی ہو، پھر بھی جا کر اس تھانے کے باہر بول سکتے ہیں؟ چپ۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ چپ۔ عمران خان جیل میں ہے، پارٹی ٹوٹ چکی ہے، کئی دھڑے بن چکے ہیں، ابھی بھی پوری قوم پیچھے ہے، آپ بھی پیچھے ہوں گے، آپ بھی دعائیں مانگتے ہوں گے، لیکن کیا خالی دعائیں مانگنے سے عمران خان باہر آ جائے گا؟ چپ۔ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ عمران خان 4 وجہ سے باہر آ سکتے ہیں۔ ایک، عدالتیں ریلیف دیں، ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرا، بیرونی دباؤ آئے، ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ابھی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کل کیا ہو جائے مجھے نہیں پتا۔ تیسرا، عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹ کے ڈیل کر لیں یا ہلکا سا جھک جائیں، وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ چوتھا، اسٹیبلشمنٹ کہے درگزر کر جائے اور کہے کہ چلو آگے بڑھیں، وہ بھی ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور ایک اور آپشن بھی ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں، آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اتنے لوگ باہر نکلیں کہ حکومت کو مجبوراً عمران خان
سے بات چیت کرنا پڑے, انہیں رہا کرنا پڑے, ایسا بھی ہوتا نہیں دکھائی دیتا. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان, یہ قوم کس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے؟ ووٹ دیتی ہے. 8 فروری 2024 کو اس قوم نے کمال کر دیا. بینگن, تربوز, چپل, چمٹے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مطلب عمران خان کو ووٹ دیے اور بڑوں بڑوں کے ہوش اڑا دیے. رات 9-10 بجے پتہ چلا کہ قائد اعظم ثانی نواز شریف ہار رہا ہے, اور پھر وہ جو مبینہ طور پر آرو بدلنے کی کہانی, اور مبینہ طور پر جس کو حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کا امیر کہتے ہیں, 70 یا 80 ہزار حرام ووٹ لوگوں نے 8 فروری 2024 میں. پہلے کہا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب نے 70 کے انتخابات میں برج الٹا دی ہوں گے, لیکن کتنی سیٹیں تھیں؟ 86, 80 سے زیادہ تھی. لیکن عمران خان کی جو سیٹیں, اگر ہم جو غیر جانبدار تجزیہ کاروں سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سادہ اکثریت انہیں مل چکی تھی, مطلب 170-80 سیٹیں تھیں ان کی, برج الٹا دیے تھے 8 فروری 2024 کو. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کیوں حکومت چاہے گی کہ نیا میثاق جمہوریت آپ کے ساتھ سائن کرے؟ حکومت تو مزے کر رہی ہے, ان کو تو یہی جمہوریت جو ڈبہ بند جمہوریت ہے یہ راس آئی ہوئی ہے. کیوں حکومت چاہے گی کہ سکندر سلطان راجہ کو بدلے؟ اتنا کمال کا آدمی انہیں کہاں ملے گا گورے نایاب. اور کیوں حکومت چاہے گی کہ آپ کے لیے نئے شفاف انتخابات کرا دیں, مطلب وہ گھر چلے جائیں, آپ اقتدار میں آ جائیں. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے, کیسے پیشکشیں آپ کر رہے ہیں, کیسی پوائنٹس آپ رکھ رہے ہیں. چلو آپ بھی دیکھ لیں. بہرحال پی ٹی آئی نے تو صاف انکار کیا مذاکرات سے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا یہ دوگلا پن ہے. ایک طرف سے لبے لباب بتا رہا ہوں, ایک طرف سے ظلم ہو رہا ہے اور ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے. غداری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنایا جائے گا, پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی, خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے گا, مقدموں پہ مقدمے, چھاپوں پہ چھاپے, گرفتاریوں پہ گرفتاریاں. دوسری طرف مذاکرات, یہ دوگلا پن ہے, اس طرح مذاکرات نہیں ہوا کرتے. پی ٹی آئی نے یہاں تک بات ٹھیک کی ہے, لیکن سیاست اسی کا نام ہے کہ کبھی کبھی آپ کو پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے, کبھی کبھی آپ کو حکمت عملی بدلنا بھی پڑتی ہے. اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کو رستہ ملتا ہے یا سارے رستے بند کر کے حکومت اقتدار کے مزے لٹتی رہتی ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں واپس اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے کہ NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو افسر پکڑے گئے تھے کرپشن پر, بھتہ خوری پر, لٹ مار پر اور یہ جو رشوتوں پر, ان میں سے 2 اور کی ڈپٹی ڈائریکٹر زوار اور ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں, لیکن سرفراز چودھری صاحب ابھی سٹل جیل میں ہیں. ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے, ان کی بھی ہو جانی. اس ملک میں کل تک جو بڑے بڑے اربوں کے ملزم تھے وہ آج اقتدار میں ہیں. کہاں گیا ٹی ٹی اسکینڈل, کہاں گیا 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ, کہاں گئی پاناما لیکس, کہاں گئی دبئی لیکس, کہاں گئی سوئس لیکس, کہاں گئی پینڈورا لیکس. زرداری صاحب کل پیشیاں بھگت رہے تھے, آج ان کو تا حیات استثناء ہے. میرا خیال ہے ان کو ایک استثناء یہ بھی دینا چاہیے کہ اللہ ان کو لمبی عمر کرے, جب وہ اگلے جان جائیں تو وہاں بھی ان کو استثناء ہے. کوئی ایسا بھی جگاڑ نکالنا چاہیے, کوئی آئینی ترمیم کرنی چاہیے. خیر, سرفراز چودھری صاحب کی اگلی مرتبہ ہو جائے گی. واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر, اور پہلا وہی کہ شہزاد اکبر پر حملہ ہوا صبح 8 بجے. ان کیمبرج میں, انگلینڈ میں ہیں, وہ رہائش پذیر ہیں. کیمبرج میں ان کے گھر صبح 8 بجے حملہ ہوا. ناک کی ہڈی جبڑا ٹوٹ گیا. آپ سن چکے ہوں گے. 30 سالہ مقامی برطانوی شخص ہے, گورا ہے, جس نے یہ حملہ کیا. اس نے ماسک اور دستانے پہنے ہوئے تھے. وہ آیا اور اس نے مسلسل منہ پر مکے مارے. شہزاد اکبر صاحب کے شور مچانے پر بھاگا, لیکن پھر واپس آیا, دوبارہ مارا اور ویڈیو بنائی اور بھاگ گیا. طبی امداد دے دی گئی ہے. شہزاد اکبر صاحب کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کا ناک کی ہڈی اور جیسا کہا ہے ٹوٹ گئی, جبڑا ٹوٹ گیا. حالت خطرے سے باہر ہے, شدید چوٹیں آئی ہیں. رپورٹ درج کر لی ہے پولیس نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں. فرانزک ٹیم بھی موقع کا معائنہ کر کے جا چکی ہے. CCTV فوٹیج کا ریکارڈ بھی لے لیا گیا ہے. مطلب انگلینڈ میں بہرحال ایک نظام ہے, مگر
یہ نظام کتنا مؤثر ہے، کتنی جلدی پکڑے جاتے ہیں اس پچھلے ملزموں کی طرح یہ ملزم، یا اس بار بھی لمبا ہو جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دوسرا حملہ شہزاد اکبر پر، پچھلے سال تیزاب پھینکا گیا، بال بال بچے، ہلکے زخمی ہوئے۔ حملے سے پہلے، اس موجودہ حملے سے پہلے شہزاد اکبر اپنے سیکیورٹی خدشات کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں، اور جو انہیں دھمکیاں مل رہی تھیں وہ بھی کئی بار بتا چکے ہیں۔ تیزاب معاملے پر شہزاد اکبر نے بھی اس وقت بھی 2023 میں بھی مقدمہ درج کرایا تھا، اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن اور دیگر پاکستانی حکام کو نوٹسز بھی بھجوائے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان سے، اس بار بھی ان کا خیال ہے کہ مجھ پر حملے کرنے کی 2023 میں بھی اور اب بھی جو جڑیں ہیں یا کھرا ہے، کھوجی کا کھرا، وہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے۔ مئی 2024 میں تیزاب حملے کے حوالے سے دفتر خارجہ نے ریاستی اہلکاروں کے حملے ملوث ہونے کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا تھا، کہ 2023 میں جو تیزاب پھینکا گیا شہزاد اکبر، اور جس میں وہ بہت زیادہ جلے نہیں یا بہت زیادہ تیزاب ان پر نہیں گرا، اس میں انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا تھا، ریاستی اہلکاروں پر الزام لگایا تھا، جس کو دفتر خارجہ نے 2024 میں مسترد کر دیا تھا۔ شہزاد اکبر آج کل اشتہاری ہیں، ان پر کئی کیسز ہیں۔ ادھر محسن نقوی صاحب ان کے اور عادل راجہ کے ڈاکومنٹس بھی حوالے کر چکے ہیں پاکستان میں، برطانوی ہائی کمشنر ان کے حوالے، اور لندن بھی جا چکے ہیں اور مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ ان دونوں کے خلاف ہمارے پاس مقدمے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ ہمارا کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہے امریکہ برطانیہ کے ساتھ ملزموں کے حوالے کرنے کا، لیکن بہرحال کوششیں تو کی جا سکتی ہیں۔ اور شہزاد اکبر، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عمران خان دور میں مشیر تھے احتساب کے اور ایسے ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے، اور اس وقت یہ پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے کہ میں شہباز شریف کو واپس لاؤں گا، اور پھر شہباز شریف آ گئے تو کہا کہ نہیں، اب نواز شریف کو واپس لاؤں گا، اسحاق ڈار کو واپس لاؤں گا، سلمان شہباز کو واپس لاؤں گا، شہباز شریف کے داماد کو واپس لاؤں گا، لیکن کسی کو بھی نہ لا سکے۔ اور آج کل خود اشتہاری، اور آج کی حکومت انہیں واپس لانے کی کوششیں کر رہی ہے، اور جو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنی جلدی کوئی واپس برطانیہ سے نہیں آ سکتا۔ بہرحال برطانیہ میں ان پر حملہ ہوا ہے۔ ہم ارشد شریف کو رو رہے تھے، کہ کینیا کو دیکھ کے رو رہے تھے کہ چلو کینیا تو ہے ہی ایسا ملک، وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ برطانیہ میں بھی اگر بندہ محفوظ نہیں ہے تو حیرانی کی بات ہے۔ بہرحال وہاں ایک نظام ہے، پولیس دیکھتے ہیں ملزموں تک پہنچ پاتی ہے کہ نہیں، لیکن اس سے پہلے، پولیس کی تفتیش سے پہلے، کیونکہ وہاں کی پولیس بھی غیر جانبدار ہے، کوئی دباؤ نہیں، کم از کم پاکستان کا تو دباؤ نہیں لے گی، اور وہاں کوئی مقدمے دبائے بھی نہیں جا سکتے۔ ان کی تفتیش کا طریقہ کار ہے، ان کا ایک نظام ہے، وہ ایک حفاظت کرتے ہیں، ان کے ہاں انسانوں کی اہمیت ہے۔ تو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی تب تک یہ قیافے، یہ ٹیوے اور یہ کیا سرائیاں نہ کریں۔ دیکھتے ہیں پولیس جب اس ملزم تک پہنچتی ہے، اور ملزم جو بتاتا ہے، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کیوں حملہ کیا گیا اور کیوں شہزاد اکبر صاحب کو شدید زخمی کیا گیا۔ ہمارا دوسرا موضوع، اگر زخموں کی بات کریں تو آج قائد اعظم کا پاکستان بھی شدید زخمی ہے۔ 25 کروڑ لوگ، آبادی بم، سرکاری خسارہ زدہ ادارے، ایلیٹ کیپچر، جن جپھا، اوپر سے طبقہ اشرافیہ کی موجیں، نیچے جانوروں جیسی زندگیاں گزارتے اقبال کے شاہین اور قائد اعظم کے پاکستان کے لوگ۔ قائد اعظم محمد علی جناح اگر آج ہوتے تو کیسا محسوس کرتے؟ یقیناً دکھی ہوتے۔ ملک کی حالت دیکھ کر، ملک کے آئین کی حالت دیکھ کر، پارلیمنٹ، عدلیہ، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، بنیادی انسانی حقوق، آزاد صحافت، سرکاری اداروں، ان سب کو دیکھ کر دکھی ہوتے۔ معیشت کو دیکھ کر دکھی ہوتے، دہشت گردی کے دیکھ کر دکھی ہوتے۔ اور یہ جو قائد اعظم ثانی ہیں، جن کے اصل نام جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ ہیں، پچھلے جو 30-35 سالوں سے خاص طور پر ہم پر مسلط ہیں، باری باری سے مسلط ہوتے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر مزید دکھی ہوتے، بلکہ پھینٹی لگاتے، چپیڑے مارتے ساروں کو لائن میں کھڑا کر کے کہ
کہ یہ حال کر دیا میرے ملک کا، اس لیے میں نے ملک بنا کر دیا، آدھا ملک گنوا دیا، باقی بلوچستان بارود کے ڈھیر پر ہے، خیبر پختونخوا دہشت گردی کی زد میں ہے، پنجاب کا جنوبی پنجاب جو ہے وہ باقی پنجاب سے کٹا ہوا ہے، آزاد کشمیر کے لوگ آئے روز سڑکوں پر ہوتے ہیں، گلگت بلتستان کو ابھی بنیادی حقوق نہیں ملے، سندھ میں چیئے بھٹو صاحب ہی زندہ ہیں، باقی ساروں کا تو جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، قرضے اتنے ہیں، معیشت تباہ حال ہے، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان۔ اس لیے قائد اعظم نے محنت کی، اس لیے علامہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا، اس ملک کا خواب دیکھا تھا، اور ان حکمرانوں کے لیے یہ ملک بنایا تھا قائد اعظم نے۔ لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانی دی، ہزاروں ہماری بہنیں جو ہیں ان کی عزتیں، مائیں بہنیں اس وقت تقسیم کے وقت ان کی عزتیں لوٹ لی گئیں، ہزاروں کو مار دیا گیا، ہزاروں نے کنوؤں میں چھلانگیں لگا کر عزتیں بچا لیں لیکن جانیں گنوا لیں، اس ایلیٹ کیپچر کے لیے، ان جیرے بلیڈوں کے لیے، ان بنارسی ٹھگوں کے لیے، اس دہشت گردی، اس مہنگائی، اس بے روزگاری، اس غربت اور اس قرضہ زدہ ملک کے لیے آج قائد اعظم آ جائیں، یقین کریں اگر ان کو حکمران بنا دیا جائے تو انہیں بھی کم از کم سال 2 سال IMF کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہ حال ہو گیا ہے پاکستان کا۔ یہ ملک نہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، نہ ایسا نظام قائد اعظم چاہتے تھے، اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ اب اس ملک میں قائد اعظم صاحب صرف 2 جگہوں پر ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، ایک کراچی میں مزار اور دوسرا نوٹوں پر ان کی تصویر۔ اس کے علاوہ کہیں بھی نہ قائد اعظم نظر آتے ہیں، نہ ان کے افکار، نہ قائد اعظم صاحب کا منشور، نہ قائد اعظم صاحب کا ویژن، نہ قائد اعظم صاحب کی تعلیمات، کہیں بھی قائد اعظم صاحب نہیں نظر آتے۔ پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جن کو لیڈر کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، رہنما کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، فخر محسوس ہوتا ہے۔ کیا کیا قائد اعظم کی زندگی پڑھیں موقع نکال کر، دیکھیں کہ انہوں نے تھوڑے عرصے کے لیے کیسی حکومت کی، اس سے پہلے کیسی سٹرگل کی، کیسے کریکٹر والے انسان تھے، کیسے اصولوں والے انسان تھے۔ وہ لوگ جو قائد اعظم کے مخالف تھے، جو پاکستان بننے کے مخالف تھے، آج وہ موجیں کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں وہ آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ بھاگے ہوئے تھے بیچارے، سڑکوں پر مارے کھا رہے تھے، آج بھی مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور ہر قسم کے جبر اور ہر قسم کے ظلم میں وہ پس رہے ہیں۔ نہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، نہ آج اس پاکستان میں کہیں قائد اعظم ہے، لیکن آج قائد اعظم کا یوم ولادت تھا، 149واں یوم ولادت۔ قائد اعظم صاحب شرمندگی کے ساتھ، دکھ اور تکلیف کے ساتھ تھینک یو، شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ سرزمین لے کر دی، آپ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہاں جتنے بھی خراب ہیں سر اٹھا کر چل سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ کی محنت اور آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے ان کی محنتوں اور ان کے رت جگوں اور ان کی نیک نیتیوں کی وجہ سے آج ہم پاکستانی ہیں، اور ٹوٹے پھوٹے زخمی پاکستان میں کم از کم فرسٹ کلاس شہری تو ہیں، گو کہ ایلیٹ کلاس جو طبقہ اشرافیہ وہی فرسٹ کلاس شہری ہے، لیکن پھر بھی اپنی زمین، اپنا آسمان تو ہے۔ شکریہ قائد اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ شرمندگی یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے۔ پاکستان زندہ باد۔